اور اس کے بعد ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اس وقت دین ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس مطالبے کے لیے ہم تیار رہیں گے قربانی دینے کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ آگے حالات ایسے آ گئے، ایسے حالات اگر آ گئے، قرآن پر بین لگ گئی، کلموں پر بین لگ گئی، اور کوئی دور نہیں ہے جب حلال چیز کو حرام بنانے کی مہم چل رہی ہے، کل کو وہ قومیں اور یہاں کے نادان ان کا ساتھ دینے والے موجود ہیں، اگر کل کو بین لگ گئی، قرآن کو پابند کیا جاتا ہے، اس وقت ایمان والوں کو کیا کرنا ہو اس کے لیے تیار رہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہماری جانیں باقی نہ رہیں، ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے گھر باقی نہ رہیں، اس وقت ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں اسلام پر قائم رہنا ہے یا اسلام کو چھوڑ دینا ہے۔ جو مشکل مرحلہ آتا ہے، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرمائے، وہ مجھے کہا کرتے تھے، وہ بخارا کے رہنے والے تھے جہاں کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، جب وہاں کمیونزم مسلط ہوا اور مسلط ہونے کے بعد بہت سارے مسلمان انہیں کے ساتھ جڑ گئے اور بہت سارے مسلمانوں نے کہا ہم اس ملک کو چھوڑ دیں گے، چنانچہ وہاں سے گروپوں کے گروپ رخصت ہو گئے وہاں سے، جیسے تبتی یہاں ہیں، وہ تبتی وہاں یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہاں مسلمان رہ نہیں سکتے تھے، وہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے نکل گئے، جیسے برما کے مسلمان نکلتے ہیں ایسے حالات یہاں بھی آ سکتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگ مسلط ہو رہے ہیں جو اپنے کافروں کا ایجنڈا زبردستی نافذ کریں گے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ کفر قبول ہے یا نہیں، اور اس کفر کے ساتھ ہم کو کمپرومائز کرنا ہے یا کفر کے سامنے ڈٹنا ہے، اپنے ایمان کو بچا۔ اس کچے ایمان والے جو ہیں وہ سرنڈر کریں گے اور پکے ایمان والے اپنے آپ کو بچا لیں گے، چاہے اس کے لیے ان کے اپنے گھر چھوڑنے پڑیں، چاہے اپنا وطن چھوڑنا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا، چاہے جانی پڑے۔ اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک طرف سے ایمان والوں کو اپنی ایمان کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے عافیت بھی مانگنی ہوتی ہے۔ جب برما کے واقعات ہو سکتے ہیں، جب بخارا میں اسلام کو بین کیا جا سکتا ہے، جب اندلس کے اندر اسلام کو بین کیا جا سکتا ہے، تو وہ طاقتیں آج دنیا میں مسلط ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ عَنْ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کافر اور یہودی نصرانی چاہیں گے تم کو تمہارے دین سے باہر نکال دیں، اس لیے نہیں کہ ان کا دین سچا ہے، اس لیے کہ تمہارے سچے دین کو برداشت نہیں کر پاتے۔ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس وقت کے لیے تو اللہ اس وقت کی حفاظت فرمائے جب ہم ارتداد کا شکار ہونے لگیں، جب ہم کفر کے نام سامنے سرنڈر کرنے لگیں، جب ان کے غلط فیصلے ہم پر نافذ ہونے لگیں، اور اس وقت ہم ایمان سے سودا کریں، اللہ اس وقت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان پر قائم رہنا ہے، اسلام پر چلنا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دین حق کا اعلان کرتے رہنا ہے، بلکہ ان تک دین کی بات پہنچانی ہے، یہاں تک کہ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے اس ڈیبیٹ میں اچھی طرح سے ان کو منوا دیتے ہیں کہ صاحب یہ اسلام حق ہے، تمہارا غلط ہے۔ ڈیبیٹ میں جو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے ہاتھ میں پاور ہے اس وقت۔ اگلا کا کون سا دور آنے والا ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، ایسا نہ ہو ہزاروں مرتد ہو جائیں گے اور کچھ اپنے دین کو بچا لیں گے۔ ہمیں اس وقت فیصلہ کرنا ہے ہم اس گروپ میں جائیں گے یا اس گروپ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنائے، اسلام کے ساتھ وفاداری کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔